اللہ کے انسائکلوپیڈیا میں مایوسی نہیں، حضرت والا کے پاس مایوسی نہیں. یہ جو ہر وقت سوچنا اور مایوسی اور ڈپریشن، آؤ میرے پاس. ڈپریشن کا پہلے اسپیلنگ پوچھوں گا، بتاؤ مجھے ڈپریشن کی اسپیلنگ کیا ہے، بتاؤ. مولانا نہیں معلوم؟ تو آپ تو بڑے MBA کیے ہوئے، پتہ نہیں BCom کیے ہوئے. ڈپریشن کا اسپیلنگ بتاؤ. اگر صحیح بھی بتایا میں کہوں گا غلط ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں پوچھوں گا اس کا ترجمہ بتاؤ. ترجمہ آپ بتا نہیں سکتے. بتا بھی دیا تو تشریح بتاؤ، تشریح بھی نہیں بتا سکتے. ڈپریشن کچھ نہیں ہے، یہ ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے کہ اللہ کا ولی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک دو باتوں پر عمل کر لیا، ڈپریشن اور ٹینشن شناشن ہو جائے گا. یہ سب ہم نے اپنا لایا ہوا ہے. بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اکیلے میں، پہلے مرغی بنی یا پہلے انڈا آیا، جب تک دوسرا انڈا لے کے چلا لیا ہے. یہ بیج جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسمان، یہ پنکھے میں 3 پر کیوں ہیں؟ تو کتنے پر چاہیے تجھے بھائی؟ تو ایڈ کروا لے اس میں. اور ہر وقت سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے بعد گھر کا کیا ہوگا، اور پھر جو ہے بیوی کا کیا ہوگا، پھر یہ پنکھا ٹوٹ گیا، اگر چلتے چلتے ایک پر آ کر مجھے لگ گیا تو پھر کیا ہوگا. اب وہ پر کو دیکھے جا رہے ہیں. اب جس مسجد میں کارپیٹ ہوتے ہیں وہ کارپیٹ کو دیکھ رہے ہیں اپنی طرف سے ہی. یہ تو شیر بنا ہوا ہے، یہ دیکھو چیتا اس پہ حملہ کر رہا ہے. نماز ختم کر کے امام صاحب یہ کیا کارپیٹ لگایا، اس پہ بندر بنا ہوا ہے، شیر بنا ہوا ہے. اور بھائی بندر تو خود بن رہا ہے، وہاں کہاں سے آ گیا شیر؟ اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اس کو کس چیز کا ٹینشن ہے آپ مجھے بتاؤ؟ بھنڈی مہنگی ہو گئی ہے، بھنڈی مہنگی ہو گئی، مٹر مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، کھا تو سب ہے. آئے مہنگائی، آئے مہنگائی. کبھی کوئی پرندہ کوئی بھوک سے مرا ہوا دیکھا ہو تو مجھے بتا دینا دنیا میں کہیں پرندہ بھوک سے مرا ہو. ان جانوروں کو اللہ پر کتنا اعتماد ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صاحب میں نے ڈینٹسٹ کلینک کھولی ہے اور جو آتا ہے میں اسے سب دانت نکال دیتا ہوں. بھائی تجھے تکلیف کیا ہے؟ سب دانت نکالتا ہے. بھائی سب دانت نکال کے رکھ دیا کہ اس میں جو تکلیف ہے مجھے بتاؤ میں نکالوں. تو آپ نے نکال دیا سب ہے. تو بھائی یہ صرف اس کا علاج کیا ہے ٹینشن کا، آپ کو ڈپریشن کا بتاؤں؟ بغیر فیس کے بتا رہا ہوں، اور ایسا علاج ہے کہ آپ کو خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ڈپریشن ٹینشن کا سب سے بڑا علاج ہے تنہائی نہیں چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، سوچ نہیں چاہیے. تیسرا علاج ہنسنا بولنا. ہمارے پاس عید کے بعد آپ آؤ انشاءاللہ 10 دن میں ٹینشن دور نہ ہو تو کہنا. اللہ کی رحمت سے ایسا اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ علاج ہے. سیب ایک چھلکا اتار کے روز کھاؤ. جہاں تنہائی میں پہنچے شیطان آ جائے گا. کی گل ہے جناب؟ کہا یار تیرا ہی تو انتظار تھا بھائی، تو کہاں ہے اب تک بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. یہ شیطان تو وسوسے ڈالے گا، تو میری پناہ میں آ جاؤ نا. ایک بار پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہمارا دوست ہے ہر وقت شادی کے خیالات میں ہوتا ہے، اور شادی بھی کر رہا ہے چترال کے پہاڑ پر، کیونکہ چترال کا رہنے والا ہے، اور ہر بار بیوی پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے. بتاؤ تمہیں پنچایت کیا ہے کہ بھئی تو کیوں پہاڑ کی چوٹی پر شادی کر رہا ہے جا کر؟ ابھی کل بتا رہا تھا گھر والے پھر پہاڑ کی چوٹی کے نیچے گھر بنا رہے ہیں، پھر ایک پہاڑ سے پتھر گرے گا پھر گر جائے گا گھر، اور تو یہاں بیٹھا سوچ رہا ہے جا پھر چترال جا کر. ایسی سوچوں میں ظاہری بات ہے تو ٹینشن ڈپریشن تو آئے گا. اللہ تعالی سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر کچا بھی ہے کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا ہے، بس ہنسنا بولنا ہے، نیک دوستوں میں رہنا ہے. سوچنا نہیں ہے کہ 1 اور 1 11 کیوں ہوتے ہیں، 1 اور 1 2 کیوں نہیں ہوتے، اور اسی چکر کے اندر جا رہا ہے. ایک صاحب تھے بیوقوف نمبر 1، وہ لیٹے ہوئے تھے تو اوپر بیر لگے ہوئے تھے. تو کہا کہ یہ کمال ہے، یہ تربوز وغیرہ نیچے ہوتے ہیں اگر یہ اوپر لگتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو ایک بیر آ کر دھڑ سے سر پر لگا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اچھا ہے تربوز اوپر نہیں لگا تھا. بیوقوف آدمی یہ سوچنے والے پھر ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں آگے. اماں مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کیا انڈے سے محبت کرتی ہے؟ ابا محبت نہیں کرتے. ارے بیوقوف، بعض ماں باپ بیچاروں کو محبت کا اظہار نہیں آتا. اور پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بیوقوف ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ محبت نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کا بچہ مر گیا. اب وہ دونوں عورتیں کہتی یہ میرا بچہ ہے،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو زمانے میں تھے اس کے پاس لائے. اب وہ کہتی ہے میرا ہے, وہ کہتی وہ بھی قسم کھا رہی ہے, وہ بھی قسم کھا رہی ہے. فرمایا یہاں آؤ, بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک ٹکڑا اس خاتون کو دے دو, اس ٹکڑا اس خاتون کو دے دو. حضرت فرماتے ہیں کہ اس اور جو ماں تھی چیخ پڑی کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, میرا بچہ نہیں ہے, اس کو دے دو بچہ. میں نے اب سے غلط بیانی کی تھی. حضرت نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچہ اس کو دے دو. یہ اصلی ماں ہے جس نے بچے کو کٹنے نہیں دیا. وہ کہہ رہی ہاں کاٹ دو, آدھا اس کا آدھا میرا. یہ ایسے فیصلے ہوتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو میرے دوست, حضرت فرماتے تھے کہ ماں باپ کی محبت کا پتہ تمہارے کسی خدا نخواستہ بیماری یا تکلیف پہ پتہ چلے گا. اور چھوٹا بچہ جو معصوم ہوتا ہے اس کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے بڑے بچے شرارتی ہو جاتے ہیں.